بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے میں نے اپنے مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ سورہ واقعہ کی آیت 57 تا 62 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے توحید الوہیت کی ایک دلیل ارشاد فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری دلیل، پھر تیسری اور چوتھی کا ذکر کیا ہے۔ جس بندے کو 4 مرتبہ ایک ہی جگہ سمجھایا جائے اور اسے عقل نہ آئے تو پھر وہ اس ہدایت سے محروم خود کو کر لینے والا، اللہ نے آنکھیں دیں لیکن اس نے خود پھوڑ لی، دماغ تھا کام نہیں لیا۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے ہم مر کر مٹی ہو گئے، کون دوبارہ زندہ کرے گا، اور تعجب کو بڑھاتا ہے ہم اور ہمارے
اگلے آباء اجداد سینکڑوں ہزاروں سال بیت گئے، کوئی نہیں اٹھے، اٹھانے کا مسئلہ تو مر مٹ گئے، ختم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے عجیب بات کرتے ہو، رب کائنات کو عاجز کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم اب موجود ہو، زندہ ہو، اپنی ہی حالت پر غور کر لو، جہان کی اور چیزوں کو ابھی رہنے دو۔ اے بندے اپنے اوپر نظر ڈال کہ تیری تخلیق خالق کائنات نے کیوں کر فرمائی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے ماں اور باپ، میاں اور بیوی کے ملاپ پر ایک حقیر قطرہ آب، ایک چھوٹی سی پانی کی بوند رحم مادر میں اللہ نے پہنچائی۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں وہ پانی کا جو حقیر قطرہ ہے، اے بندے تجھے وہ پیدا کرنے پر قدرت ہے؟ تو خود اس کو بناتا ہے۔ اس ابتدائی بیج کو، اس اول مادے کو صرف اور صرف اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر آگے سوچ کہ رحم مادر کے اندر اس کو بدلنا اور مختلف ادوار اور اشکال اور الوان اس پہ لانا، یہ کس کا کمال قدرت ہے؟ اے بندے تو دنیا میں کام کرتا ہے روشنیوں میں، اور تیرا عجز وہیں بتی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، تجھے نظر ہی نہیں آتا تو نے کرنا کیا ہے۔ یہاں تین اندھیریاں ہیں، ایک وہ جلی، وہ تھیلی جس میں اللہ نے بچے کی تخلیق کرنی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک شاپر چڑھایا ہے قدرت نے بچے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد رحم ہے، پھر اس کے بعد ماں کا پیٹ ہے، اور تین پردوں کے اندر اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا۔ تو اللہ نے وہاں تجھے پیدا کر کے کمال قدرت کا شاہکار گھڑ کے تیری یہ پوری شکل و صورت جو ساری ہی کارآمد ہے، انسان کی آنکھیں جھپکتی ہیں، اور یہ جو پلکیں اوپر لگائی ہیں، بال ہیں آنکھ کے اوپر اور نیچے، ان میں ایک بال بھی کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اور قدرت کا کمال یہ ہے ساری ہی چیزیں خالق کائنات نے بڑی ہی کارآمد اور دانائیوں کے ساتھ بنائی ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی دوسرا شریک نہیں، صرف ایک سبب رکھا ہے، وہ بھی اللہ نے، ماں اور باپ کو سبب بنایا۔ اور پھر سوال کیا ہے یہاں پر افرأیتم ما تمنون، صرف اللہ ہی کی ذات تو ہے جس نے اس مادہ اول کو پیدا کیا اور پھر رحم تک پہنچایا، وہاں تمہاری شکل و صورت هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو رنگ دے دیا تو بدل نہیں سکتا، جو عقل، شکل اور جو کچھ تجھے ودیت فرما دیا کسی کے بس میں نہیں اور نہ تھا۔ اب تجھے پیدا کیا، دنیا میں آیا، بچپن گزارا، جوان ہوا، اب اس خالق کو تو بھول گیا جس نے سارا کچھ کیا ہے، اور اس کو تو کہتا ہے اب تو عاجز ہے، میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ پہلی بات یہ موت کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے حیات کا آرڈر ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے روح کو بھیجا ہے، وہی روح کو نکالنے والی ذات، اسی کا حکم جاری ہے ہر حال میں، ہر وقت۔ اور فرمایا کہ موت سے پہلے بھی اللہ پاک پوری طاقت رکھتا ہے، جس نے تجھے انسان بنایا ہے
وہ تجھے حیوان میں بھی بدل سکتا ہے، لیکن یہاں صراحت نہیں، کنایا ارشاد فرمایا کہ تیری تخلیق کو بدلنے پر کوئی قادر ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جیسے انسان جب تمام حدیں کراس کر جائے، اللہ کی نافرمانیاں اتنی شدید اور پرلے درجے کی شروع کرے کہ گویا اس کی قدرت سے ٹکراؤ یہ چاہتا ہے، پھر اللہ نے مسخ کیا۔ یہودیوں کے آباء و اجداد میں ایک جگہ کے رہنے والوں کو ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے، اور جو جوان تھے ان کو بندر کی شکل دے دی۔ صحابہ نے عرض کیا یہ جو اب جنگلوں میں بندر اور یہ خنزیر رہتے ہیں یہ ان کی آل اولاد ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ان کی شکل تو اللہ نے جانوروں جیسی کر دی لیکن عقل وہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور زبان جانوروں کی بن گئی، بولتے نہیں تھے، سمجھتے تھے اور روتے تھے، اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو موت دے دی، ختم کر دیا۔ یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کی الگ سے مخلوق ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس رب کو اب بھی قدرت ہے، تو ڈر جا اور اللہ کی قدرت کو مان لے۔ کبھی ایسی بیماری انسان پر آج بھی، یہ تو رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ پہلی امتوں جیسے عذاب میری امت کو نہ دینا، ان کی شکلیں نہ بگڑے۔ کبھی انسان کرتوت ایسے گنونے کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، کسی بیماری میں پھنس کر اس کی شکل و صورت کی کچھ حیت بگڑ جاتی ہے، لوگ پھر مبالغے کرتے ہیں کہ اس کا منہ کتے جیسا، گدھے جیسا، فلاں جیسا ہو گیا۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں مجھے پوری قدرت ہے سارے انسانوں کو زمین سے ہٹا کر اور پیدا کرنا۔ موت کا قانون صرف ہاتھ رب کے میں ہے، کوئی اس سے چھوٹ کر دیکھے چھپ سکے، پوری کوشش سارے جتن کر لو، جو ٹائم رب نے مقرر کیا اس پر ہر انسان چلا جا رہا ہے۔ موت آتی ہے، جیسے زندگی ہے ایسے ہی موت کا سلسلہ، اور اس کی انتہا، اس کی لگام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت۔ اللہ نے اے انسانوں تم سب کا ایک وقت موت کا مقرر کر رکھا ہے، وما نحن بمسبوقین، جس سے نہ کوئی آج تک بچا ہے، بچ سکا، اور نہ تم بچو گے۔ تمہارا اینڈ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، کرنے کا کام تم کرتے نہیں، اور جو تمہیں کہا نہیں گیا اس طرف بھاگتے دوڑتے ہو۔ الا نبدل امثالکم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، جس کو پہلے بنانا آتا ہے اب وہ بھول گیا۔ بھولنا تو انسان میں پایا جاتا ہے، رب کی تو شان ہی نہیں بھولے، وہ تو کبھی کسی چیز کو بھولا ہے ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کو حاصل کرو، جو تمہیں ہدایت دی گئی اس کو مضبوط پکڑو۔ تم رب کے بندے ہو، اس کی مخلوق ہو، مخلوق ہو کر رہو، اس کی عبادت میں لگو، اپنے انجام کو سنوارو، اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اور کفر و شرک اختیار کر کے اپنی بربادی کا بندے سامان نہ کر۔ ایمان اور نیک عمل تیرے لیے سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے، اس میں لگا رہ، ترقی کر، اللہ کا قرب اور اس کی ہمیشہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و نوالہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا رب کریم سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ سرجی ثاقب صاحب کا بائی پاس ہے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرما اور اس آپریشن کو سبب شفا بنائے۔ یا رب کریم سب بیماروں کو گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں بھی ہیں، ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرما، تندرستی کی نعمت سے مالا مال۔ ہم سب کو تمام روحانی جسمانی امراض بیماریوں سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان، تندرستی، نیکی والی نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ دین دنیا کی ضروریات حاجات جو جائز ہیں اپنے خزانوں سے عنایت فرما۔ صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ، بندوں کا محتاج نہ کر۔ یا رب کریم ہماری، ہمارے ماں باپ، سب مسلمانوں کی بخشش جو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کو کشادہ فرما، جنت کا باغ بنا، ان کی سیئات تقصیرات کو معاف فرما دے، نیکوں کے درجے بلند سے بلند تر فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو بوقت موت ایمان کامل نصیب ہو، اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ اور حشر ہو۔ یا رب کریم تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگی خیر ہمیں بھی عطا فرما، تمام شرور سے حفاظت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم ویورز، ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن سماعت فرما رہے تھے، جس میں آج کے درس میں سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 57 تا 62 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ مولا انصاریہ شیخوپورہ، اور میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشن جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔